وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکر پروردگار، الحمدللہ قدم بقدم تفسیر نور میں آگے بڑھتے ہوئے آج ملاحظہ فرمائیں 81 اور 82 نمبر آیتوں کے پیغامات کو۔ پہلا پیغام یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان ذمہ دار بنتا ہے، اس ذمہ داری سے پہلے اللہ اس سے عہد و پیمان لیتا ہے۔ اخذ اللہ میثاق النبیین۔ دوسرا پیغام، جہاں بھی ذمہ داری بڑی ہے اور مشکل سخت ذمہ داری ہے، بہت اہمیت والی ذمہ داری ہے، اس جگہ عہد و پیمان لینا ضروری ہے۔ موجودہ سنت اور قانون سے دستبردار ہو کر نئے آنے والے کے حکم کا ماننا یہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے اللہ نبیوں سے عہد و پیمان لیتا ہے۔ تیسرا پیغام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ایک امر یقینی ہے، یقینی بات ہے، اس لیے ان سے پہلے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا، نہ کہ صرف بعض سے اور کچھ مخصوص نبی سے نہیں، سب سے، ہر ایک سے عہد و پیمان لیا گیا آپ کے لیے۔ چوتھا پیغام، نبوت کا سلسلہ یکے بعد دیگری نبی کا آنا یہ اتحاد کا ذریعہ ہے، اس سے تفرقہ اور جدائی نہیں ہوتی۔ رسول مصدق لما معکم، یعنی جو بھی رسول آ رہا ہے وہ سب تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے درمیان ہے۔ سرکار رسالت میں آپ کی بھی یہی خاصیت تھی کہ انہوں نے گزشتہ نبیوں کی تصدیق کیا۔ پانچواں پیغام، تمام نبیوں کا مقصد ایک ہے، سب ہدف میں شریک ہیں، اس لیے ہر پیغمبر آنے والے پیغمبر کی بشارت دیتا تھا، خوشخبری دیتا تھا، اور ان کے لیے ایمان لانے، ان کی مدد کرنے کے لیے اپنی قوم سے عہد و پیمان لیتا تھا کہ قوم والوں تمہیں ان کی مدد کرنا ہے، اور آنے والے پیغمبر پہلے والوں پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتا تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ تصدیق کرے۔ چھٹا پیغام، پرانے عہدیداروں اور ذمہ داروں کو نئے عہدیداروں کا استقبال کرنا چاہیے، انہیں لوگوں کے درمیان پہچانوانا چاہیے تاکہ نئے عہدیداروں کے لیے کام کرنے کا میدان ہموار ہو اور وہ ترقی کر سکیں، بہتر خدمت کر سکیں۔ ساتواں پیغام، تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ مدد کرنا، نصرت اور حمایت کرنا بھی ضروری ہے۔ ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد اور نصرت اور حمایت بھی کرو۔ آٹھواں پیغام، نبیوں کے درمیان ہر ایک کا مرتبہ ہے، سلسلہ مراتب ہے۔ جو خاتم النبیین ہیں وہ اشرف ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، اور کیونکہ تمام نبیوں کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی نصرت اور حمایت کرنا، اس لیے وہ اشرف نبی ہیں، سب سے بزرگ ہیں۔ نواں پیغام، اور جب گزشتہ نبیوں کی ذمہ داری یہ ہے، جو گزشتہ بڑے بڑے یہاں تک کہ اولو العزم پیغمبر تھے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سید الانبیاء کی اطاعت و فرما برداری کریں، تو پھر
جتنے گزشتہ قوم نبیوں کی قوم ہے ان سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ سید الانبیاء کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ جب ان کا نبی کر رہا ہے تو ان نبی کی امت والوں کو بھی ضروری ہے، ان پر واجب ہے کہ سید الانبیاء کی پیروی کریں، اطاعت کریں۔ 10واں پیغام، گزشتہ جو بھی قوم کی مدد اور حمایت کر رہا ہے، جو بھی گزشتہ قوم میں سے آنے والے کی مدد اور نصرت حمایت کر رہا ہے، اس کی ارزش و قیمت اسی وقت ہے کہ جب اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، مکمل اپنی نصرت اور اپنی مدد اور حمایت پر ایمان بھی رکھتا ہو، تو اس ایمان کے ساتھ اس نصرت اور مدد کی ارزش اور قیمت ویلو ہے۔ 11واں پیغام، جس میں تسلیم ہونے اور فرما برداری اور حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہو، اسی کی اہمیت ہے، یہی اہم ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بسا اوقات انسان کو عمل کرنے کی توفیق حاصل نہ ہو، عمل کرنے کے لیے میدان فراہم نہ ہو۔ گزشتہ نبیوں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، وہ سرکار مدینہ کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن ان کے اندر یہ جذبہ موجود تھا کہ جیسے ہی آپ کے زمانے میں اگر آ جائیں تو خود کو ان کے حوالے کر دیں، تسلیم کر دیں، ان کے فرما بردار اور مطیع ہو جائیں۔ مثلا شہید ہونا ایک مسئلہ ہے اور شہادت کے لیے تیار رہنا ایک مسئلہ ہے، کہ انسان شہید ہونے کے لیے تیار ہے، یہ ایک جذبہ ہے، اور خود شہید ہو جانا یہ ایک مرتبہ اور رتبہ ہے۔ جیسا کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ جناب اسماعیل کا خون بہایا جائے، انہیں ذبح کر دیا جائے، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ جذبہ قربانی جناب ابراہیم کے اندر پایا جائے۔ جناب ابراہیم سے خدا نے یہ چاہا کہ میدان ذبح تک، مذبح تک جناب اسماعیل کو لے کر جاؤ، کہ یہ جذبہ ان کے اندر پایا جائے۔ ممکن ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام مہدی کے زمانے میں ظہور کے وقت نہ ہوں، لیکن ہمارے اندر ان کے سامنے جانے کا، ان کی خدمت کرنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ایسا کہ جیسے وہ پسند کرتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں، ویسے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ آج وہ ہمیں بلائیں تو ہم حاضری دے سکیں۔ اہمیت اس جذبے کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بس اوقات عمل کا موقع نہیں مل پاتا، یہ جذبہ ہمیشہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ 12واں پیغام، عہد و پیمان کو توڑنے والا فاسق ہے۔ اسلام میں عہد و پیمان کی بڑی اہمیت ہے، لہذا اگر جو توڑتا ہے، وعدہ شکنی کرتا ہے، پیمان شکنی کرتا ہے، وہ فاسق ہے۔ عملی زندگی کے لیے بھی ہمارے یہی پیغام ہے کہ فاسق کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عہد و پیمان کا توڑنے والا اپنی زندگی میں بھی، اس دنیا کی زندگی میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خدایا ہمیں اپنی اطاعت کرنے والے، اپنے بھیجے ہوئے رہبر اور قائد کی اطاعت کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔